اخروی محاسبہ جس پر کہ اخروی زندگی کی فلاح اور کامیابی اور ابدی کامیابی وہ ہے، دار و مدار ہے، اس کا تعلق فرد سے، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ذرا عریاں الفاظ میں جو چبھیں گے، آپ کو چبھیں گے، لیکن قرآن مجید نے حقیقت کو عریاں بھی کر دیا ہے۔ جیسے نذیر عریاں کا لفظ آیا کرتا تھا، عرب میں رواج تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی خبر پہنچ گئی کہ فلاں قبیلہ اب حملہ کرنے والا ہے، اتنی بڑی اہم خبر، اب کیسے سب قبیلے کو بتائیں، تو کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا کہ سب کو نظر آ جائے اور کپڑے اتار دے، الف ننگا ہو جاتا تھا، نذیر عریاں، ننگا خبردار کرنے والا۔ اب دیکھ رہے ہیں دور سے، اور وہ کہتا تھا واہ صباحا، نعرہ لگاتا تھا، ہائے وہ صبح جو آئے گی وہ تو بڑی غارت گری لے کر آئے گی، دشمن حملہ کرنے کا پروگرام بنا چکا ہے۔ تو جس تک آواز پہنچ گئی واہ صباحا، وہ بھی لپکا کہ کہاں کی خبر ہے، کون حملہ کرنے والا ہے، فوراً پہنچے۔ اور آواز نہیں پہنچی تو وہ دیکھ تو لیا کہ ننگا آدمی کھڑا ہے اوپر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر۔ تو نذیر عریاں، حضور نے بھی اسی پر عمل کیا تھا، سوائے عریانی نکال دی بیچ میں سے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وا صباحا کا نعرہ لگایا ہے۔ تو اس اعتبار سے انذار آخرہ کی اصل کامیابی وہ ہے، اور وہاں کی مصولیت انفرادی ہے۔ اس جملے میں تو جو کہ سورہ مریم کے آخر میں آیا ہے، کوئی بات ایسی نہیں کہ جو آپ کو چبھی ہو، لیکن اس کا پہلو جو چبھنے والا ہے وہ قرآن مجید میں دو جگہ بیان کیا ہے، اسی کو کھولا ہے، عریاں کیا ہے، ذرا لباس اوپر سے اتار دیا ہے کہ یہ انفرادی محاسبے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کو سمجھ لو۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی انتہائی گرم جوش دوست بھی کسی دوسرے کی خبر نہیں لے گا۔ یبصرونہم، انہیں دکھا دیے جائیں گے، وہ ہے دوست، وہ ہے تمہارا ساتھی، لیکن ہر ایک کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دھیان دینے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ یود المجرم یومئذ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم اس روز تمنا کرے گا کہ کاش میرے بیٹوں کو لے لو، جہنم میں جھونک دو، مجھے چھوڑ دو۔ چبھا ہے نا جملہ بیٹوں کے بارے میں، عزیز ترین متاع، لو یفتدی، فدیے میں میرے بیٹے لے لو، اس دن کے عذاب سے مجھے بچا لو۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اور لو میری جورو کو بھی جھونکو، میرے بھائی کو بھی جھونکو، مجھے بچاؤ۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور میرے پورے کنبے قبیلے کو لے لو اور جھونک دو، مجھے بچا دو۔ ثم ینجی، لیکن کسی طرح مجھے نجات مل جائے، کلا، ہرگز نہیں۔ عریاں بات ہو گئی نا، یہاں تو ساری محبتیں اور ساری دلداریاں اور دلجوئیاں اور لحاظ اور پاس اور حقوق کیا کریں جی، حقوق العباد ہیں، تو حقوق العباد سے کوئی فرصت ملے گی تو سوچیں گے نا کسی اور بات کی طرف۔ یہ ساری سوچ جو ہے وہ تو انہی رشتہ داریوں، انہی تعلقات، اور بھی مختلف انداز قرآن میں اختیار کیے گئے ہیں اس کے لیے، حدیث میں بھی آئے ہیں، لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا، صرف ان دو آیات، دو مقامات پر جو آیات آئی۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، دکھا بھی دیے جائیں گے، حسرت ہو جائے، یہ میرا وہ لاڈلا، میرا بیٹا جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا تھا، آج میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا، تاکہ حسرت ہو۔ جیسے کہ بہت سے لوگوں کو بڑھاپے میں حسرتیں ہوتی ہیں، جس اولاد کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیا،
پھر بڑھاپے میں جو سلوک وہ کرتی ہے، حسرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو اپنے آپ کو گلا دیا ان کے لیے، اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یبصرونہم، دکھا دیے جائیں گے وہ انہیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ یہ فصیلتہ التی تؤویہ کا اصل مفہوم آج ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ قبائلی زندگی میں ہوتا تھا، قبیلہ پناہ گاہ ہوتا تھا انسان کے لیے، محافظ ہوتا تھا اس کی عزت کا، اس کی آبرو کا۔ کوئی اگر اس سے خطا ہو گئی ہے تو اس کا تاوان آ رہا ہے تو قبیلہ شیئر کرتا تھا، کہ اکیلا آدمی نہیں کھڑا ہوتا تھا کہ بھگتو، اب نہیں، قبیلہ، کنبہ، خاندان۔ اب تو یہ کہ اربنائزیشن، شہری زندگی میں اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، لیکن یہاں جو الفاظ آئے ہیں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، وہ اس کا کنبہ، قبیلہ جو اسے پناہ دیا کرتا تھا۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور جو بھی زمین میں ہے تمام انسانوں کو لے لو فدیے میں اور خدا کے لیے مجھے چھوڑو۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ You will have to face the ground accountability, the grand accountability of the day of judgment alone. یہ فردہ alone۔ اچھا یہ کہ یہاں alone سمجھ لو اپنے آپ کو، تب بچت ہوگی۔ ذہناً، احساس کے اعتبار سے اپنے آپ کو تنہا سمجھو۔ یہاں بھی ذہن تو میرا آ رہا ہے، میں کہوں فلسفیانہ مضمون ہے، اس میں آدمی کا لیول آف کانشسنس جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس میں لونلینس کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔ جتنا لوور لیول پر ہوں گے، حیوانی سطح پر ہوں گے، وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں سب ہیں، کیسے ہیں، محفل ہے۔ اونچے ہوتے جائیں گے تو تنہائی کا احساس ہوگا۔ ایک ایلون وہ ہے قل هو اللہ احد، اور ایک ایلون ہمارے اندر ہے، وہ ہماری روح ہے۔ اس روح کا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ یہ باپ، بیٹا، بیوی، شوہر، یہ سارا تعلق جسد کا ہے، روح کا نہیں ہے۔ روح کا تعلق کسی سے نہیں، صرف ذات رب کے ساتھ ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ کسی کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، کسی کا باپ یا ماں نہیں ہے، یہ الون۔ اور پلوٹائنس ایک بہت بڑے حکیم اور فلسفی ہوتے تھے الیگزینڈریا کے، انہوں نے ایک عجیب تین الفاظ کہے، فلائٹ آف دی الون ٹو دی الون، تقرب جس کو کہا گیا حدیث میں، تقرب اللہ، اس تنہا کی پرواز تنہا کی طرف۔ ایک وہ تنہا ہے ذات باری تعالی، قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ اگر آپ ایک کرتے تو غلط ترجمہ ہے، اللہ ایک ہے، وہ تو اللہ واحد ہو سکتا ہے، احد تنہا۔ تو فلائٹ آف دی الون ٹو دی الون، اگر اس دنیا میں وہ روش اختیار کر لی جائے گی تو عافیت ہوگی وہاں، اس کے لیے اشارہ ہو رہا ہے۔ اور اسی کو پھر سورہ عبس میں دہرایا گیا، اس لیے کہ یہ بارہا یہ باتیں آپ نے سنی ہوگی، میرے رفقا نے دوبارہ سنی ہے بہت مرتبہ، 20 مرتبہ۔ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہی مضمون جس دن کہ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ہر ایک کو اس روز پڑی ہوگی اپنی اپنی، نفسی نفسی۔ یہ ہے یہ محاسبہ اخروی کی کیفیت کے جو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ میں نے یہ کیوں آیات آپ کو سنائی تاکہ معلوم ہو جائے
اصل کامیابی انفرادی کامیابی ہے۔ ملک بہت کامیاب ہو گیا، میرا بیڑا غرق ہو گیا تو مجھے کیا حاصل ہوا ملک سے، اگر آخرت میری برباد ہے۔ دین کا غلبہ ہوا یا نہیں، میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو گیا، میں کامیاب ہوں۔ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ کامیابی اس لیول پر خالص انفرادی ہے، انفرادی کامیابی۔ اس